بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 134 اور آیت نمبر 135۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے سب سے پہلے تلک امۃ، میم پہ تشدید ہے، اب غنہ کیجیے گا، امۃ قد، یہاں اس کے بعد امتن کے آخر میں تنوین ہے، اور تنوین کے بعد کیا ہے جی؟ قاف۔ قاف حروف اخفا میں شامل ہے، اب یہاں اخفا کیجیے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ امتن، ایسے آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ قد، آگے قاف موٹا ہے، دال قلقلہ کیجیے گا۔ قد، قد خالت، خالت، اسے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آخر میں تا ہلے نہیں، خالت، ایسے آپ نے تا کو نہیں ہلانا۔ یہاں اگر وقف کریں گے تو جیم کی علامت ہے رموز اوقاف میں سے، یہاں پہ آپ وقف کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، سانس کو توڑ سکتے ہیں۔ آگے آپ پڑھیں گے لہا ما کسبت، ان کو اپنے برابر برابر لمبا کرنا ہے کیونکہ الف مدہ ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما، یہاں میم ساکن کے بعد میم ہے، یہاں ادغام میں شفوی ہے، آپ آواز کو ناک میں لے جائیے گا۔ وَلَكُمْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، کسبتم۔ اچھا، وقف کرتے ہوئے جو پہلے سے ساکن ہو تو وہ ساکن ہی رہتا ہے، جیسے اوپر آپ دیکھیے گا قد خلت میں آپ نے وقف کیا ہے تو وہاں بھی تا ساکن تھا، تو وقف میں وصل میں ملا کے پڑھنے میں وہ ایک جیسے ہی پڑھا جائے گا۔ یہاں بھی کسبتم، یہاں پر بھی کیا ہے؟ ویسے ہی ہے، جیسے وصلاً ہے ویسے ہی وقفاً پڑھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا، عَمَّا، یہاں میم مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسے یعملون نہیں پڑھنا، عین کو اپنے حلق سے، وسط حلق، حلق کے درمیان سے عین ادا ہوتا ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ وَقَالُوا، اس میں قاف موٹا پڑا جائے گا، الف مدہ ہے، لمبا بھی کیجیے گا، اور آگے لو، یہ واو مدہ ہے، اسے بھی آپ نے 1 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ قالوا، آگے کونو، اسے کونو نہیں کہنا بلکہ کونو، کونو، آگے ہودن او نصارا، ہودن پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں اظہار کیجیے گا، غنہ نہیں کرنا آپ نے۔ ہودن او نصارا، نصا، صاد بھی موٹا، را بھی موٹا ہے، او نصارا تہتدو، یہاں رموز اوقاف میں سے طا ہے تو آپ نے یہاں پر وقف کر دینا ہے، اور وقف میں بھی یہ لفظ ایسے ہی پڑھا جائے گا جیسے یہ لکھا ہوا ہے۔ قل بل ملت، قل قاف موٹا ہے، لام کو نہ ہلائیے گا، بل اس میں بھی لام کو نہ ہلائیے گا، ڈبل نہ کیجیے گا آواز، بل قل ایسے نہیں کرنا آپ نے۔ قل بل، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، حنیفاً لکھا ہوا ہے تو 2 زبر ہیں، 2 زبر کو ہم الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، الف کی طرح پڑھتے ہیں وقف کرتے ہوئے۔ حنیفا، آگے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اب ان 2 آیات کو آپ ایک دفعہ پھر سن لیجئے گا۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔
ان آیات کا اب ترجمہ سماعت کیجیے گا جی۔ تلک امتن، یہ امت، قد تحقیق، خلط جو گزر گئی، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، اور لا تسألون نہ تم سے پوچھا جائے گا، عما کانوا اس کے بارے میں جو وہ یعملون کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ پہلے گزر گئے، جو انہوں نے اعمال کیے، وہ ان کے خود ذمہ دار ہیں، وہ اپنے اعمال کی خود جواب دہ ہیں۔ ہاں آپ نے کس چیز کا جواب دینا ہے؟ جو آپ نے اعمال کیے ہیں، جو آپ کے وجود سے نکلنے والے اعمال ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور قیامت والے دن آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آج سے جو 500 سال پہلے گزر گئے، 1500 سال پہلے گزر گئے، تو انہوں نے وہ عمل کیوں کیے ہیں، تو آپ بتائیے، جواب دیں۔ تو ہمارے ذمہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے بارے میں جواب دینا ہے، کہ جیسے آتا ہے حدیث میں کہ آپ نے یہ سوال ہوں گے بندے سے، جوانی کہاں گزاری ہے، کیسے گزاری ہے، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ آپ نے کہاں پہ خرچ کیا ہے، اس چیز کا جو ہے وہ پورا آڈٹ کیا جائے گا۔ تو اسے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنی اولادوں کے ایمان کی جو ہے وہ فکر کریں، تاکہ قیامت والے دن ہم لوگ اہل ایمان کی صف میں اٹھائے جائیں۔ اور نیکسٹ آیت دیکھیے گا، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، کونو تم ہو جاؤ، ہودن یہودی، یا او نصارا یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل اب کہہ دیجئے کہ بلکہ ملت دین ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفاً ایک، حنیف کہتے ہیں ایک کو، وما اور نہیں کانا تھے، من المشرکین مشرکین میں سے۔ اب یہودی کیا کہتے تھے اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے تھے بھائی آپ یہودی ہو جاؤ تو کیا ہے جی، راہ راست پہ آ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، اور عیسائی آ کر کہتے تھے کہ اے مسلمانوں تم عیسائی ہو جاؤ تو تم کیا ہے فلاح پا جاؤ گے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وہ ٹھیک راستے پر تھے، حنیفاً سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا، اسے حنیف کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو وما کان من المشرکین، جو شرک کرنے والے، جیسے یہودی تھے، جیسے عیسائی تھے، یا جیسے جو دیگر مشرکین مکہ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ کیا تھے؟ موحد اعظم تھے، یعنی سب سے بڑے اللہ کی توحید کے پرستار تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔